نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 653 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جن سب نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، تم سب نا امید نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سب کے سب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سب گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ، اور اپنے رب کی طرف اور تم سب فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ وہ آ جائے تم پر عذاب پھر تم سب مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم سب پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف۔ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلُ، تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ آ جائے تم پر عذاب، بغتۃ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اچانک جبکہ تم سب شعور نہ رکھتے ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ یا حسرتا، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس ہائے افسوس، علی ما فرطت، اس پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، بے شک وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہے حد سے تجاوز، اور یہاں اس کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے کیوں کر اللہ معاف فرمائے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا تو توبۃ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ صحیح بخاری حدیث 4810۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ، اس کے احکام و فرائض کی مطلق پرواہ نہ کرو اور اس کی حدود و ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نہایت نادانش مندی اور بے عقلی اور جہالت ہے۔ یہ تخم حنظل بو کر ثمرات و فوود کے اس کی امید رکھنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، وہاں اس کا عذاب وہ نافرمانوں کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً نبی عبادی انی
أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ الحجر 49-50 آیت دونوں اکٹھی۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اگلی آیت، اور یقیناً میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہاں آیت کا آغاز یا عبادیہ اے میرے بندوں سے فرمایا، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے وہ معاف فرما دے گا۔ وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور الرحیم ہے، جیسے حدیث میں 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقع ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3470 اور صحیح مسلم حدیث 2766۔ اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اور تم پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر اچانک عذاب جبکہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آ جائے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں تھا یقیناً مذاق کرنے والوں میں سے۔ فی جنب اللہ کا مطلب اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے، یا جنبن کے معنی قرب اور جوار کے ہیں، یعنی اللہ کا قرب، اس کا جوار جنت کے طلب کرنے میں کوتاہی کی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا وہ کہے کہ میں اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو ضرور میں ہوتا پرہیزگاروں میں سے۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جس وقت وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر واقعی میرے لیے ہو ایک بار لوٹنا تو میں ہو جاؤں گا نیک عمل کرنے والوں میں سے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها، ہاں کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں تو تو نے جھٹلا دیا۔ فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تو نے تکبر کیا اور تو تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ یوم القیامت تری، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے۔ یا کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور ہوتا پرہیزگاروں میں سے، یعنی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک و معاصی سے بچ جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، الانعام 148، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ان کا یہ قول کلمۃ الحق ارید بها الباطل کا مصداق ہے، یعنی بات بجائے خود صحیح ہے لیکن اس سے مقصود باطل کا اثبات ہے۔ یا یہ کہے جس وقت وہ دیکھیں عذاب کو، اگر واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں ہو جاؤں گا نیک عمل کرنے والوں میں سے۔ ہاں کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں تو نے جھٹلا دیا ان کو، تو نے تکبر کیا اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم، ان لوگوں کو جن سب نے جھوٹ باندھا اللہ پر ان کے چہرے
مسودہ سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ سب تکبر کرنے والوں کا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور وہ نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جو سب ڈر گئے ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہیں وہ پہنچے گی انہیں برائی اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، اللہ پیدا کرنے والا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالد السماوات والارض، اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور ان لوگوں کو جن سب نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ جس کی وجہ سے عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے عذاب کا مشاہدہ ہوگا۔ حدیث میں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم حدیث 91، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے۔ یہ استفہامی تقریری ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈر گئے اس کی کامیابی کی وجہ سے، نہیں پہنچے گی انہیں برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفازتن مصدر میمی ہے، یعنی فوز، کامیابی، شر سے بچ جانا اور خیر اور سعادت سے ہمکنار ہو جانا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرما دے گا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے ہی ثبت ہے۔ اور وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس پر انہیں کوئی غم نہ ہوگا، وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اسی لیے انہیں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف اور تدبیر کرے، ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے، کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں۔ وکیل بمعنی محافظ اور مدبر، ہر چیز اس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے۔ اسی کے پاس چابی ہیں آسمانوں اور زمین کی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں سب خسارہ اٹھانے والے۔ مقالد مقلید اور مقلاد کی جمع ہے، یا اقلید کے خلاف قیاس جمع ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی کامل خسارہ، کیوں کر اس کفر کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ہمیں اپنے خاص مقرب لوگوں میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔